الله عليك يا مولا وابن مولا، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم کربلا۔ کربلا میں اہل بیت پنجتن کی تصویریں گئی ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ کربلا میں پنجتن کی تصویریں گئی ہیں، میری مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کی شبیہ حضرت علی اکبر تھے، امیر المؤمنین کی تصویر حضرت ابو الفضل عباس تھے، اور امام حسن مجتبی کی نمائندگی حضرت قاسم نے کی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے 6 فرزند تھے۔ 5 بیٹے امام حسن مجتبی کی کربلا میں شہید کیے گئے، اور ایک جو مجروح ہوئے اور زخمی ہوئے بچ گئے۔ جب روز عاشورہ، صبح عاشورہ نمودار ہوا، حسینی خیام میں جب اصحاب حسین، انصار حسین میدان کی طرف جا رہے تھے اور جام شہادت کے لیے جا رہے تھے، بی بی ام فروہ علیہ السلام اپنے فرزند قاسم سے کہتی ہے کہ اے میرے لال، ابھی تک تم نہیں گئے؟ تو قاسم کہتے ہیں اے اماں جان، میں نے بارہا میرے چاچو سے کہا، چاچا جان سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، لیکن چچا مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اب میں مایوس ہو گیا ہوں۔ وہ ام فروہ کے خیمے میں آتے ہیں اور ام فروہ سے کہتے ہیں کہ بارہا میں نے اجازت طلب کی، لیکن چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں۔ چچا جان مجھ سے کہتے ہیں کہ اے قاسم، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، بھلا میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ اس وقت ام فروہ نے اپنے فرزند سے کہا اے قاسم، تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا، اور تمہارے بابا نے کہا تھا کہ اے میرے لال قاسم، جب بھی مصیبت کا وقت پڑے اس وقت اس تعویذ کو کھولنا۔ حضرت قاسم نے اس تعویذ کو کھولا۔ جب تعویذ کھولتے ہیں تو اس میں امام حسن کی تحریر تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کربلا میں نہ رہوں گا، قاسم تم رہو گے، میری جانب سے قاسم کو قربان کر دینا۔ بس جب حضرت قاسم علیہ السلام نے اس خط کو پڑھا تو اسی وقت چچا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا، یہ تعویذ بابا کی طرف سے ہے، یہ خط بابا کی طرف سے ہے۔ جب امام مظلوم کربلا نے اس خط کو پڑھا تو امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ایک مرتبہ بھائی یاد آتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس خط کو بوسہ دیا، سر پہ رکھا، پھر امام مظلوم کربلا نے قاسم کو اجازت دی، کہا اے بیٹا قاسم، یا بنیا، میں نے تمہیں اجازت دی، لو میں نے تمہیں اجازت دی، لیکن قبل از ان کے تم میدان کارزار میں جاؤ، پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم بیبیاں سے الوداع ہو لو، بیبیاں سے الوداع کرو، رخصت کر لو۔ حضرت قاسم وہاں سے بیبیاں کے خیمے میں جاتے ہیں، خداحافظی کرتے ہیں۔ جب ام فروہ سے بھی رخصت ہوتے ہیں، وہاں سے نکل کر حضرت قاسم علیہ السلام دوبارہ اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے حضرت قاسم کو تیار کیا میدان کے لیے، سر پہ امامہ رکھا، امامہ پر تحت الحنت نکالی اور کہا یا بنیا بسم اللہ۔ حضرت قاسم کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، سن فقط 13 سال تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم کو سوار کیا، کہا بیٹا میں نے تمہیں اجازت دی۔ حضرت قاسم میدان میں پہنچتے ہیں۔ ہاں عزادارو،
کہتے ہیں روایت کے جملے ہیں کہ عمر سعد نے حکم دیا ازرق شامی سے. ازرق شامی بہت مشہور اور معروف مانا جاتا تھا اس وقت میں اور بہت بہادر سمجھا جاتا تھا. عمر سعد نے ازرق شامی سے حکم دیا کہ یہ جو آ رہا ہے یہ حسن کے شبیہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا مقابلہ کرو, اس کا سامنا کرو. لہٰذا ازرق شامی نے توہین سمجھا کہ میں اس 13 سال کے سن کے بچے کے ساتھ مقابلہ کروں. لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. ان کے پاس 4 بیٹے تھے. پہلے بیٹے کو بھیجا. حضرت قاسم بہت شجاع اور بہادر تھے. حضرت قاسم علیہ السلام نے ان کو واصل جہنم کیا. دوسرے بیٹے کو بھیجا. دوسرے بیٹے کو بھی حضرت قاسم واصل النار کیا. دوسرے بیٹے کو بھی. تیسرے بیٹے کو بھیجا گیا. تیسرے کو بھی قتل کیا گیا. چوتھے کو بھی بھیجا گیا. چوتھے کو بھی قتل کیا گیا. آخر میں ازرق شامی خود میدان میں آتا ہے. محترم سامعین, عزادارو, میں چاہتا ہوں کہ آپ تصور کی نگاہوں سے غور و فکر کریں. تصور کرنا شرط ہے. تصور کریں کہ امام حسین علیہ السلام اس جنگ کو دیکھتے ہیں. اب امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ازرق شامی خود میدان میں جاتا ہے. جب امام نے دیکھا کہ ازرق شامی خود میدان میں جاتا ہے, اس وقت امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا آسمان کی طرف. امام دعا کرنے لگتے ہیں کہ پالنے والے, میرے فرزند کو, میرے لال کو تو کامیابی عطا کر, ان کو کامیاب کر. بس یوں امام علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور امام کی دعا قبول ہوتی ہے کہ حضرت قاسم علیہ السلام ازرق شامی کو بھی جہنم واصل کرتا ہے. اب ملعون عمر سعد حکم دیتا ہے. اب جب دیکھتا ہے کہ حضرت قاسم اتنے بہادر اور شجاع ہے, لہٰذا عمر سعد ملعون حکم دیتا ہے کہ چاروں طرف سے حملہ کیا جائے. لہٰذا تکو تنہا کربلا کے میدان میں حضرت قاسم تنہا ہے اور چاروں طرف سے حملہ کیا جاتا ہے. جب چاروں طرف سے حملہ کیا جاتا ہے, ایک شقی, ایک ملعون آگے بڑھتا ہے, حضرت قاسم کی پشت پہ, ان کی پشت کی ہڈی پر گرز مارتا ہے. لہٰذا حضرت قاسم کی پشت کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. حضرت قاسم علیہ السلام گھوڑے پہ سوار تھے, لیکن کیونکہ وہ گرز آتا ہے حضرت قاسم کے پشت پر, پشت کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, گھوڑے پر ڈگمگانے لگتے ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ حضرت قاسم نے صدا دی, پکارنے لگے, وا اما ادرکنی, وا اما ادرکنی, چچا آئیے مدد کے لیے, چچا آئیے مدد کے لیے. ہاں عزادارو, ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شہید گرتا ہے, گھوڑے سے زمین پہ آتا ہے, تو اس نے فقط ایک مرتبہ امام حسن کو پکارا ہے, فقط ایک مرتبہ آخری سلام بھیجا ہے اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. لیکن حضرت قاسم کے بارے میں ملتا ہے کہ جب حضرت قاسم علیہ السلام گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں تو بار بار پکارتے ہیں, چچا آئیے مدد کے لیے, چچا آئیے مدد کے لیے. آخر وجہ کیا ہے کہ حضرت قاسم بار بار پکارتے ہیں آئیے مدد کے لیے؟ پھر ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ حضرت قاسم جب گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں, اس وقت ان کی روح بدن میں ابھی تک موجود تھی, روح تھی. اس لیے جب گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں, اس وقت ملعون عمر سعد نے حکم دیا تھا کہ حضرت قاسم کے لاشے کو پامال کیا جائے. بس عزادارو, جیسے جیسے گھوڑوں کی ٹاپوں بڑھتی تھی, ویسے ویسے قاسم آواز دیتے تھے, چچا آئیے مدد کے لیے. جیسے جیسے قاسم کے بدن کو پامال کیا جاتا تھا, ویسے ویسے قاسم آواز دیتے تھے, چچا آئیے مدد کے لیے, چچا آئیے مدد کے لیے. ہاں عزادارو, قیامت آ گئی. حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ غبار اٹھا, مجھے کچھ نظر نہ آیا, لیکن جب غبار بیٹھ گیا میں نے کیا دیکھا, مظلوم کربلا کو قاسم کے لاشے پر پایا. پھر میں نے سنا, مظلوم کربلا
نے اپنے سینے کو قاسم کے سینے پر رکھا، پھر مخاطب ہو کر کہنے لگے اے میرے لال قاسم، تمہارا چچا بہت شرمندہ ہے، تم نے بار بار پکارا چچا آئیے مدد کے لیے، چچا آئیے مدد کے لیے، لیکن تمہارا چچا نہ پہنچ سکا، تمہارا چچا بہت شرمندہ ہے۔ ہاں عزادارو، لیکن اب تو قاسم کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ حسین قاسم کے لاشے کو کس طریقے سے اٹھائے؟ عزادارو تاریخ کے جملے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم کے دونوں ہاتھ کو لے کر اپنے بغل کے نیچے رکھا، پھر حسین نے اپنے سینے کو قاسم کے سینے سے لگایا، قاسم کے دو پاؤں زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ اس طریقے سے امام حسین نے قاسم کے پامال لاشے کو خیمے میں لاتے ہیں۔ مجھے پتا نہیں کہ اس ماں کا کیا حال ہوا ہوگا، ام فروہ کا کیا حال ہوا ہوگا، جب ام فروہ نے اپنے پامال بیٹے کے لاشے کو دیکھا۔ لیکن ہاں اتنا مجھے پتا ہے کہ جب قاسم کے لاشے کو میرے مولا خیمے میں لاتے ہیں تو دائیں طرف علی اکبر کا لاشا تھا، بائیں طرف قاسم کا لاشا تھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پر میرے مولا نے رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا، آسمان کی طرف نگاہ کر کے میرے مظلوم کربلا نے ایک جملہ کہا، عزادارو سن سکو گے، قیامت آ گئی کربلا میں۔ مظلوم کربلا نے کہا پالنے والے تیرا حسین لٹ گیا، اے خدا تیرا حسین لٹ گیا۔ قاسم مظلوم کا